جناب ابو ہریرہ جب کوفے جاتے ہیں تو کوفے کی مسجد میں دو زانو لگا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اے اہل کوفہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو میں رسول پہ جھوٹ باندھتا ہوں، جھوٹی حدیثیں بولتا ہوں۔ اب بولتے تھے یا نہیں وہ الگ بحث ہے، ان کا یہ بولنا کہ تم یہ بولتے ہو اس کا مطلب اہل کوفہ یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بناتا ہے۔ کتنی قرآن کی وہ آیت مشہور ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کیا کیا؟ بیچا۔ مرضات اللہ کہتے ہیں اس آیت کے لیے حاکم وقت نے ایک اکابر امت کے بندے کو کہا کہ تم اس کو بدلو، یہ بولو کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچا تھا وہ ابن ملجم تھا جس نے علی کو قتل کیا۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، کہا 2 لاکھ درہم دوں گا، کہا نہیں، کہا 3 لاکھ درہم دوں گا، کہا نہیں، آخر میں 4 لاکھ میں بک گیا۔ اور اس نے لکھ دیا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت کس کی فضیلت میں؟ علی کی فضیلت میں نہیں، ابن ملجم کی فضیلت میں ہے۔ اب ایک ایسا معاشرہ جو اتنا پریشان ہے، 6 لاکھ حدیثوں کی فیکٹریاں لگا دی انہوں نے۔ جعل حدیث پہ اشرا ہو سکتا ہے، کتنی حدیثیں ویکیپیڈیا میں صرف آپ لکھیں جعل حدیث پورا ٹاپک آ جائے گا۔ کتنے جھوٹ رسول خدا پہ باندھے گئے۔ یہی واقعہ ابو جہل کی بیٹی سے امیر المومنین کا، مولا علی کا لقب ہے نا ابو تراب، یہ کہتے ہیں نہیں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، یا یہ ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ اس کو کہاں فٹ کرتے ہو رسول کے جانے کے بعد؟ کہتے ہیں نہیں، یہ نبی نے علی کے لیے کہا تھا۔ نبی کو خبر پہنچی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں، رسول نے فرمایا کافر کی بیٹی نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، اور کہا جا کے علی کو کہو اگر شادی کرنی ہے پہلے میری بیٹی کو چھوڑے۔ اور پھر کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف۔ پوری فلم انہوں نے پلٹا دی مولا علی کے لیے تاکہ لوگ بھول جائیں تکلیف کس نے دی تھی، دروازے پہ کون گیا تھا، حق کس نے چھینا تھا، سارا امیر المومنین کو لا کے کھڑا کر دیا۔ فیکٹری کہاں سے چل رہی ہے؟ شام سے چل رہی ہے۔ علی نماز نہیں پڑھتا، یہ جنگ صفین والوں کے نعرے ہیں۔ علی ابن ابی طالب عثمان کا قاتل ہے، یہ جنگ صفین کے نعرے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ عثمان کے قتل میں بھی یہ بنو مروان شامل تھے۔ اب مصر کے لوگ آئے جن کا اختلاف تھا جناب عثمان سے، کس قدر مظلومیت امیر المومنین کہ نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں میں نے اتنی حمایت کی عثمان کی، اتنی حمایت کی کہ امت میں خلیفہ کشی کی رسم نہ چلے، لیکن مجھے ہی کہا جا رہا تھا کہ علی نے عثمان کو مارا ہے۔ آپ سمجھیے کچھ لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، امیر المومنین ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ میں تمہاری باتیں کروں گا عثمان سے، معاملے کو حل کرتے ہیں۔ کہتے معاملہ حل ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں مارتے، ہم واپس جاتے ہیں، حکومت کے خلاف ہم نہیں اٹھتے۔ اتنے میں اب تاریخ کہتے ہیں کسی شخص نے اس بیچ میں بولا یہ اونٹ حکومت کا اونٹ جا رہا ہے۔ اب یہ بندہ کون ہے پتہ نہیں، بیچ میں اونٹ کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ اب جس طرح سرکاری گاڑی پہ نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اس زمانے میں جو سرکاری اونٹ ہوتے تھے ان پر ایک مہر لگی ہوتی تھی، جس طرح ٹیٹو بن جاتا ہے اسی طرح جلا کے اس کے بدن پہ ایک مہر لگاتے تھے، لال رنگ کی مہر۔ جیسے مہر دیکھی انہوں نے کہا حکومت کا اونٹ جا رہا ہے، سب نے کہا روکو روکو چیکنگ کرو اس میں کیا ہے۔ جیسے کبھی آپ مذاکرات کر رہے ہو، کوئی حکومت کی پارٹی کا جاسوس آپ کے اندر آ جائے تو فوراً کہتے سے روکو اس کی تلاشی کرو، کوئی ڈیوائس نہ ہو، کوئی ریکارڈر نہ ہو، ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اونٹ کی تلاشی لو، سارے اونٹ کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر یہی بندہ جس نے کہا یہ سرکاری اونٹ ہے پھر یہی بولتا ہے کہ اس اونٹ کے اوپر مٹکا بھی اسے چیک کرو۔ اس نے مٹکا کا وزن ہے، مٹکے میں لگتا ہے پانی ہے، کہ نہیں اسے کھولو خالی کرو شاید پانی نہ ہو۔ اب اسے کیسے پتا؟ علم غیب آ رہا ہے اس میں۔ کہ جب کھولا تو پانی نہیں تھا، مٹی تھی۔ کہ مٹکے کو خالی کرو دیکھو مٹی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے مٹکے کو خالی کیا، مٹی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا تھا اور نیچے جناب عثمان کی مہر لگی تھی۔ خط عثمان کی نہیں تھی، مہر حکومتی عثمان، اسٹیمپ حکومت کا تھا۔ اس میں لکھا گیا تھا اب مثلا جو لیڈ کر رہا تھا ان مذاکرات کو، جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو، ان کے نام لکھے تھے کہ دیکھو فلاں آئے اس کے ہاتھ کاٹنا، فلاں نے اتنی گالیاں دی ہیں اس کی گردن کاٹنا، فلاں کو یہ کرنا۔ انہوں نے کہا ہم آئے تھے صلح کرنے کے لیے اور یہ تو خفیہ طور پہ لیٹر بھیج رہے ہیں کہ ان سب کو کیا کر دو، مار دو۔ معاملہ وہاں پہ بگڑا اور جنگ کیا ہو گئی، شروع ہو گئی، اور مولا علی یہ لیٹر لے کر جناب عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، میں مذاکرات کر رہا ہوں، یہ لیٹر کس نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو مارا جائے، جبکہ میں صلح کے لیے ان سے بات کرنے گیا ہوں، ابھی جنگ ہوئی نہیں، یہ لیٹر کس نے لکھا ہے؟
مولا فرماتے عثمان دیکھ مہر حکومت کی لگی ہوئی ہے، اور اگر یہ لیٹر لیک ہوا ہے تو آپ کی حکومت کے اندر سے کسی نے یہ کام کیا ہے۔ تو مولا اسے سمجھا رہے ہیں، مطلب علی کو پتا ہے تم نے آرڈر نہیں دیا، کسی اور نے آرڈر دیا۔ مظلومیت علی۔ مولا کہتے ہیں بتا عثمان تجھے کس پہ شک ہے، یہ کس نے کام کیا ہے؟ عثمان کہتے علی مجھے تجھ پہ شک ہے۔ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تمہارا فیصلہ اور اپنا فیصلہ قیامت کے دن پہ چھوڑ دیا۔ مولا علی مذاکرات سے نکل کے جاتے ہیں، پھر وہ اٹیک ہوتا ہے اور خلیفہ مسلمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ عالم تھا امت کا، جو قتل کرنے آ رہا ہے امام حسین کو، وہ بھی حدیث رسول سن کے آ رہا ہے۔ آج جنہوں نے آپ کو کافر کہا، مشرک کہا، لوگ کس کے پیچھے لگے؟ اس مفتی اور مولوی کے پیچھے لگے نا، کہ کراچی میں جب جلوس نکلا تھا کافر کافر شیعہ کافر، میڈیا میں جو نوجوان کام کرتے ہیں، میں نے کہا کیمرہ لو، مائک لو، اور اس جلوس میں جو نوجوان لڑکے چل رہے ہیں اور یہ نعرے مار رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، میں نے کہا ایک ایک کو پکڑو اور انٹرویو لو، اور یہ صرف سوال کرو کہ بھائی کس بنیاد پہ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہو؟ اور جب ان میں سے کسی جوان نے انٹرویو لیا تو جواب یہ آ رہا تھا کہ ہمارے مولوی صاحب نے بولا ہے۔ عوام کا ذہن کوہرے کاغذ کی طرح ہے، جو ان کو سمجھایا جائے گا، جو ان کو بتایا جائے گا، وہ مولوی کو موثق مانتے ہیں۔ لیکن آج میں پڑھے لکھے ان جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو آئی ٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ آپ سب کے موبائلوں میں واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر بھی آپشن آ چکا ہے چیٹ جی پی ٹی والا، صرف آپ لکھو ہو از حسین، وہ سارا بتائے گا۔ آپ لکھو جناب فاطمہ کون تھی، وہ سارا بتائے گا۔ آپ لکھو واقعہ کربلا کب رونما ہوا، وہ سارا بتائے گا۔ پہلے ہم مذہان کہتے تھے آیت اللہ گوگل، ابھی یہ تو مجتہد کی ڈگری ہو گئی ان کے پاس کہ آپ یہاں سوال کیا اور ود ان سیکنڈز آپ کو جواب آئے گا، وہ سوچے گا بھی نہیں جواب۔ یہ سلونی پوچھو، اور آپ نے یہاں سوال کیا وہ ٹھک جواب دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلونی کے پیچھے کون ہے؟ امیر المومنین جب کہتے تھے سلونی تو پیچھے علم خدا تھا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جب کہتی ہے سلونی مجھ سے پوچھو، اور جب آپ سوال کرتے ہو وہ فر سے آپ کو جواب دیتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ ڈیٹا ہے جو آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ مجھے کسی مومن نے بتایا کہ مخصوصاً وہابی طبقے تحریف کر کے تاریخ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مثلا جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، ایک مسلمہ تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ کو رد و بدل کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی سے جب آپ سوال کرتے ہو، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ڈیٹا سے کلیکشن کر کے آپ کو کیا دیتی ہے؟ آنسر دیتی ہے۔ اب اگر دشمن علی نے سب سے زیادہ ڈیٹا اپلوڈ کر دیا تو جواب کون سا والا آئے گا؟ دشمن علی والا آئے گا۔ انگلش میں کوشچن کرو گے تو جتنا انگلش ڈیٹا ہے وہاں سے آنسر آئے گا، اردو میں کوشچن کرو گے جتنا اردو ڈیٹا ہے وہاں سے آنسر آئے گا، عربک میں کوشچن کرو گے جتنا عربی ڈیٹا ہے وہاں سے آئے گا۔ تو ہمارے جو کم از کم سرمایہ دار ہیں اپنی آخرت کو بنائیں، ایک بجٹ بنائیں، اردو کی جتنی کتابیں ہیں ان کو ٹیکسٹ میں بدلیں، اور جتنا ٹیکسٹ ہے اس کو انٹرنیٹ پہ کیا کر دیں؟ اپلوڈ کر دیں، کہ اگر کوئی پاکستانی اردو میں کوشچن کرے گا، کوئی بچہ مسلمان کا بچہ، کہ مجھے حقیقت کربلا بتاؤ، یزید کے جرائم بتاؤ، کمالات امام حسین بتاؤ، چوتھے امام کے بارے میں حضرت زین العابدین کا نام مجلس سے سنا، وہ لکھے گا کہ کون ہے امام زین العابدین، تو کم از کم وہ ڈیٹا ہم نے ڈالا ہو تاکہ وہ ڈیٹا اس کو ڈاؤن لوڈ ہو اور اس کو آنسر آئے۔ جو فارسی کے متون ہیں وہ تو ایرانی کر رہے ہیں، لیکن اردو میں ہم نے کام کرنا ہے، انگلش میں آپ نے کام کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اردو بھی معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اب نسل انگلش میں لکھیں گی، تو اس وقت لائبریریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان لائبریریوں کو آپ اپلوڈ کر دیں، ان کتابوں کو آپ اپلوڈ کر دیں۔ پہلے لوگ گھنٹے گھنٹے کی مجالس سنتے تھے، اب لوگ 5-5 منٹ کے کلپ سنتے ہیں، یہی کلپ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وقت جو 20 سال کے بعد جو زمانہ آئے گا، میں گارنٹی کے آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے، لوگ مولویوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ یا آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مرزا نکل رہا ہے، کوئی ہمدرد نکل رہا ہے، کوئی کتنے مفتی نکل رہے ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے کتابیں پڑھی ہیں، ان کی عوام نے کتابیں نہیں پڑھی۔ آج جب ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ پڑھتا ہے کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، زانی بھی ہو، اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے، وہ تمہیں اپنے دین سے بھی ہٹا لے لیکن تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، تو یہ سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے؟ وہ رسول جو عدالت کا درس دیں، جو تقویٰ کا درس دیں، وہ امت کو پورے فسق میں جب یہ کہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، اور حکمران فاسق ہو گیا تو امت کیا ہو جائے گی؟ فاسق ہو جائے گی۔ حکمران اگر شرابی ہو گیا تو امت کے اندر شراب کبھی نہیں رہے گی، فعل حسن بن جائے گی۔ کہ کل کی موت کے حوالے سے اختلاف ہے، 3 روایتیں ملتی ہیں۔
کوئی کہتا ہے کہ جنگ کی مشقیں ہو رہی تھیں اور منجنیق سے کوئی پتھر آیا، یزید کے سر پہ گرا، مر گیا۔ ایک میں یہ ہے کہ اپنا بندر لے کے گھوڑے سواری کر رہا تھا اور گھوڑے سے گرا اور زین پہ اس کا پاؤں پھنسا اور زمین پہ رگڑتے رگڑتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ رات کو پتہ نہیں اس نے کیا کھایا اور صبح اٹھا تو اس کا چہرہ کمپلیٹلی بلیک ہو چکا تھا اور اس مرض کی وجہ سے یہ دنیا سے چلا گیا۔ جہاں پر بھی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تحقیق کنندگان یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی مارنے والے اس کے اپنے کزن مروانی خاندان سے تھے، کیونکہ یزید گیا تو یزید کا بیٹا آیا معاویہ ابن یزید، جب وہ گیا تو پھر اسی کا کزن مروان آیا۔ مروان نے پھر شادی کی ام خالد سے جو یزید کا دوسرا بیٹا تھا، اور شادی کرنے کے بعد جب یہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو یزید کا بیٹا جو خالد وہ بھی بیٹھا تھا، اس نے یزید کی بیوی یعنی جس سے شادی کی تھی، اب اس کی بھی بیوی تھی لیکن اس بچے کی تو ماں تھی، اس کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ماں کو جا کے بولا کہ یہ حاکم بھی بن گیا ہے، آپ سے شادی بھی کی ہے اور آپ کو ہی گالیاں دے رہا ہے، اختلاف بھی ہے تو گھر میں بولے، یہ تخت پہ بیٹھ کے گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے ایک نئی روش ایجاد کی، مدینے سے حاکم چاہے فاسق بھی ہو آپ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ چند حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں، صلوات